الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مومنین یا علی مدد، اچھا جیسے کہ میں گفتگو کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں نے قرآن و حدیث کے مطابق ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے رکھا، اور اس پہ میں نے یہ صرف آپ کو بتایا کہ میں قرآن و حدیث سے نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہو رہی، نہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن و حدیث میں جو لکھا ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں، ہم جواز دے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو جواز دے رہے ہیں، اس کا عدم جواز ہمیں عدم جواز کی کوئی دلیل لا کے دیں ائمہ معصومین کے فرامین میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اب ائمہ معصومین کے فرامین میں سے اگر عدم جواز نہیں ہے نا، تو پھر کسی بابے کی بات ہم نے نہیں ماننی۔ اچھا، اس پہ یہ ہے کہ جی مجھے بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جی جو تقلید کا منکر ہے نا وہ اہل بیت کا منکر ہے۔ جی وجہ دلیل دینا کوئی، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ تقلید بدعت ہے، تقلید بدعت ہے، چہاردہ معصومین کے علاوہ کسی اور کا پٹا گلے میں ڈالنا کفر ہے، شرک ہے۔ آپ صرف باتوں سے کہہ رہے ہیں، آج تک آپ نے عدم جواز پہ تو کوئی دلیل نہیں دی کہ ولایت کے حوالے سے کوئی عدم جواز کی ایک روایت لا کے دے دے۔ اچھا جی، اب میں آ گیا ہوں جی کتاب اربع پہ، یعنی کہ جو 4 کتابیں ہیں اس پہ بھی ہم تھوڑا سا کھولیں گے کہ جو احادیث معصومین تھی وہ کہاں گئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ اچھا جی، کتاب اربع میں جی سب سے پہلے ہم شروع کریں گے، آج پڑھنی ولایت ہی ہے جی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ صرف ولایت ہی پڑھنی ہے۔ اچھا جی، کتاب اربع میں ہم چلے جاتے ہیں کہ جی من لا یذر الفقیہ ہے، تالیف علی شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 211، حدیث نمبر ہے 938 938۔ اچھا، جس میں اور حلبی نے ایک مرتبہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا ہم نماز میں ائمہ علیہ السلام کے نام لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اجملہم ذکر کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں 2 ترجمے لیے جی اجملہم کے۔ امام ششم نے فرمایا کہ آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ اجملہم مختصر لے سکتے ہیں یا خوبصورت کر کے لے سکتے ہیں۔ ہاں کا لفظ ساتھ ہے، ہاں خوبصورت کر کے لے سکتے ہیں یا مختصر لے سکتے ہیں، نہ کا تو نفی تو ہے ہی نہیں کہیں پر۔ آگے آ جائیں جی، یہ میں کتب اربع پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی، آگے جی اس کے صفحہ نمبر ہے 312 جی، 312 حدیث نمبر ہے 1415، یعنی 1415 نمبر حدیث ہے، جس میں ابان بن عثمان نے حلبی سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں نماز میں ائمہ کا نام لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سب کا اجمالی طور پر ذکر کرو، اجمالی طور پر ذکر کرو۔ اور کتاب من لا یذر الفقیہ تالیف شیخ صدوق کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ اچھا، اس میں جی اور بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے تکبیر نماز شروع کرنے سے پہلے دعائے توجہ پڑھو۔ اب وہ دعائے توجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نیتوں کا دار و مدار، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور تم نیت کرو۔ کیا نیت کرو؟ سنیے گا حضور والا، انشاءاللہ ہم ولایت بیان کریں گے، اور ولایت اب کتب اربع پہ آ گئے ہم۔ پہلے میں نے مختصر کتابوں سے، مختلف کتابوں سے، اور وہ بھی محدثین کی کتابوں سے بیان کی ہے۔ اچھا جی، یہ من لا یذر الفقیہ پڑھ رہا ہوں اب۔ اچھا جی، نیت کیا پڑھو؟ امام نے فرمایا میں نے اپنا رخ موڑا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ملت ابراہیمی، دین محمدی اور مسلک علی پر قائم رہتے ہوئے سیدھا مسلمان ہوں، میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا تمام عالمین کے رب کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔
حضور والا پہلے نیت کر لو، نیت میں بھی علی کی ولایت ضروری ہے، یہ معصوم فرما رہے ہیں۔ آگے جی یہی روایت کتاب من لا یزر الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 حدیث نمبر ہے 967، اس پہ بھی یہی حدیث ہے جس میں آپ کو اور زیادہ اضافہ ملے گا۔ کیا معصوم کہہ رہے ہیں، اور لکھنے والے دیکھیں میں کتب اربع سے بیان کر رہا ہوں۔ اچھا جی ترجمہ سجدہ شکر کا عبداللہ بن جندب نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ جناب علیہ السلام سجدہ شکر میں کیا کہا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں اور تیرے ملائکہ اور تیرے انبیاء اور تیرے رسولوں اور تیرے تمام مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد میرے نبی ہے، اور علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام میرے آئمہ ہیں۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور والا اب اور کون سی بات کھول کر بیان کرنی ہے؟ یہ کتاب کون سی ہے؟ من لا یزر الفقی۔ اچھا جی اس پہ اب آگے آ جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ میں تجھے خون مظلوم حسین کی قسم دیتا ہوں، میں تجھے خون مظلوم حسین کی قسم دیتا ہوں، سجدہ شکر میں علی سے لے کر امام زمانہ تک جملہ ائمہ طاہرین کے نام لینا ائمہ کی سنت ہے۔ حضور والا سنت ائمہ ہے، چہاردہ معصومین کی سنت ہے۔ جی اب آگے آ جائیں، اب جی کتاب ہے مستطاب الشافی کتاب الصلاۃ ترجمہ فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101 تا صفحہ نمبر 102 باب نمبر 29 غور سے سنیے گا۔ جن کو یہ کیڑا تنگ کرتا ہے نا تقلید کا جو منکر ہے، وہ ائمہ کا منکر ہے، وہ اہل بیت کا منکر ہے، وہ کیڑے کو مارے، اپنے کو کوئی ایسی دلیل لائیں کہ منکر کون ہے جو ائمہ کے مقابلے میں کسی اور کو امام مانے، جو ائمہ کے القاب آیت اللہ، حجت اللہ اور رہبر معظم کسی اور نطفے کی پیدائش کو دے، وہ ائمہ کا ماننے والا ہے، اور جو ائمہ کی احادیث بیان کرے وہ منکر ہے۔ تمہاری منطق کی بھی سمجھ نہیں آتی استاد، یہ بتا دوں کہ عقل سے بالکل پیدل ہو۔ کوئی ایک روایت آج تک تو نہیں لا سکے۔ شیخ صدوق کا مجتہد کون تھا؟ کس کی تقلید میں تھے؟ شیخ طوسی کس کی تقلید میں تھے؟ حر عاملی کس کی تقلید میں تھے؟ مجھے بتائیں نا، یہ کتاب اربع کے جو مصنف ہیں، جو جتنے بھی بڑے محدثین ہیں، ان کے مجتہد کون تھے؟ انہوں نے اپنے مقدموں میں نام لکھا ہے کسی کا؟ یا انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایک حدیث بھی لکھی ہے؟ کتب اربع میں تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہم نے تو بیان کی ہے آپ کو ولایت علی پہ اور شہادت ثالثہ پہ، اب اس کا عدم جواز کوئی ایک حدیث ہی کمنٹ ہی کر دے، کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی آگے آ جائیں جی۔ اچھا علامہ فاضل مولانا شیخ محمد یعقوب کلینی نے یہ روایت لکھی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تشہد اور قنوت میں کیا پڑھا جائے؟ فرمایا جو سب سے اچھا جانو، احسن ذکر کرو، احسن ذکر کرو۔ اچھا اگر معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے، سوچنے والی بات ہے، اگر معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے اور باہر والوں سے زیادہ تقلیدیوں نے ہلاک ہونا تھا۔ جی آگے آ جائیں جی۔ اب آگے اس میں ہے کہ کیا کائنات میں خدا اور رسول کے ذکر کے ساتھ علی ولی اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا ذکر ملتا ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کی آل کا صدقہ کائنات کو تخلیق کیا، یہ وجہ ہے تخلیق کائنات ہے۔ اب ان سے زیادہ احسن ذکر تو کسی کا نہیں ہو سکتا جناب، ہم سے تو نہیں ہوتا جی۔ جس کو کوئی اور ملا ملوانا اچھا لگتا ہے کھا جائے باڑ میں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ان 14 کے قدموں میں سر رکھ کے ہمیں تو مطمئن ہے، ہم تو سکون میں ہیں جی۔ اچھا آگے آئے جی، اب میں نے کتاب اربع پڑھنی ہے آج جی۔ آگے جی ہے جی فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87 امام جو اس میں امام باقر سے ہی ہے سے دریافت کیا گیا کہ سجدہ شکر میں کیا کہا جائے، تو انہوں نے بھی وہی روایت کہی کہ
یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ کو، تیرے ملائک کو، تیرے انبیاء و مرسلین کو اور تیرے تمام مخلوقات کو، اور اللہ تو میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد میرے نبی ہیں، علی اور آخر الزمان تک آئمہ میرے امام ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ حضور والا یہ ہے دین، اور کون سی آپ کو طویل اور کون سی چیز جو ہے ایسی ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی عقل میں نہیں آ رہی؟ آئمہ معصومین کے لبوں سے ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتیں تو قرآن ہے، اب اس سے آگے ہم نے تو کسی کی نہیں ماننی، اور جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ مانتا پھرے اس کو، اور وہ دعا بھی کرے کہ میں جن کو مانتا ہوں یا جن کی تقلید کا پٹا میرے گلے میں، میرا قیامت کے دن انہی کے ساتھ مجھے اٹھائے اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم چہاردہ معصومین کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں، ہماری ساری برادری اگر چھوڑ بھی گئی ہے تو جائے باہر میں، ہم نے 14 کا گھر رکھا ہے، پنجتن پاک کا گھر رکھا ہے، کوئی نہیں رہتا تو نہ رہے، الحمدللہ ہمارے لیے یہی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ولایت علی اور آپ کی آل اولاد کا ذکر، آپ کے فضائل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جی آگے ہے جی، یہ تھی میں ملا یزر الفقی سے پڑھ رہا تھا، اس کے بعد ہے جی تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 طبع ایران کی چھاپ ہے، یہ اول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں شیخ طوسی نے لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے 163، کتاب صلاۃ ہے، اور اس میں جی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ تشہد اور قنوت میں وہ پڑھو جو سب سے اچھا جانو، احسن ذکر، اور اگر معین مقرر کر دیا ہوتا تو تم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ آگے آ جائیں جی۔ اچھا اس میں بھی وہی روایت ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں، فرض نمازوں میں پڑھو، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ، اسلام میرا دین ہے، قرآن کتاب ہے میری، اور کعبہ قبلہ ہے، اور علی میرا ولی ہے اور امام ہے، اور حسن و حسین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام میرے امام اور ائمہ ہیں۔ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جن سے یہ راضی ہیں، یہ رضی اللہ نہیں ہے، رضی اللہ وہ ہے جن سے یہ راضی ہو جائیں، الحمدللہ۔ رضی اللہ یہ نہیں، رضی اللہ وہ ہے جن سے یہ راضی ہو جائیں، یہ معصوم فرما رہے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، اب ہے جی کتاب ہے الاستبصار ہے، اور یہ بھی ہے جی شیخ طوسی کی لکھی ہوئی، جلد اول ہے، صفحہ نمبر ہے 342۔ اس میں جی روایت ذرا غور سے سنیے گا، حضرت امام باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، کیا مولا تشہد نماز میں کیا پڑھنا واجب ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مولا نے جواب میں فرمایا اگر تشہد میں کچھ واجب کر دیا جاتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے، وہ پڑھو جو سب سے احسن ذکر ہے۔ اچھا جی آگے یہ کتاب ہے جی مستطاب الشافی اصول کافی، مولانا شیخ محمد بن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272، باب النوادرات حدیث نمبر 4، جس میں وہ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ آیا واللہ الاسماء الحسنى کے متعلق فرمایا ہم ہیں اللہ کے اسماء الحسنى، بغیر ہماری معرفت کے بندوں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بندوں کا کیا؟ نبیوں کو جب میرے کریم آقا نے فرمایا، حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری، میں اتنے راوی گنواؤں، اتنے وفادار صحابی، اتنے آل محمد کے لوگ گنواؤں کہ جن سے یہ روایت ہے کہ جب میں بیت المعمور میں گیا اور میں نے تمام انبیاء کو با جماعت نماز پڑھائی تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب ان سے پوچھو کہ تمہیں کس کے صدقے میں نبوت اور رسالت عطا کی گئی؟ تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کے نبی اور آخر زمان ہونے اور علی کے آپ کے وسیع اور ولی ہونے پر، اس عہد و پیمان پر۔ اچھا جی اب آگے آجائے بندوں کی کیا اوقات ہے۔ اب آگے جی اب اصول کافی ہے جی، جلد اول صفحہ نمبر 273، باب ہے جی نوادرات حدیث نمبر 5، جس میں یہی روایت ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ اب کہنے کو زبان ہے نا جو مرضی کہے،
جو دل میں آتا کہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر کوئی روایت، کوئی حدیث معصوم کی لائیں، اور اگر نہیں نہ ملتی تو پھر آپ خاموش رہیں، نہ پڑھیں۔ آپ کو ولایت کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے مولا حسن نے فرما دیا ہے کہ اگر ساری دنیا میرے بابے کی ولایت کو نہ مانے تو میرے بابے کی جوتی کے نیچے لگی ہوئی ریت کو بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں حسن اپنے بابے علی کی ولایت کا قائل ہوں۔ سمپل۔ الحمدللہ، جو مانے گا اپنی عاقبت کے لیے ماننا ہے، اور جو اوپر مان کے ہے اسی نے نیچے بھی ماننا ہے۔ جی ترجمہ سنیے گا۔ جی میں نے کتاب آپ کو بتا دی ہے کہ اصول کافی ہے، جس میں ہے کہ فرماتے ہیں امام علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی، اور ہم کو اپنے بندوں میں اپنی آنکھ قرار دیا۔ یعنی دنیا میں لوگوں کو اللہ دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی آنکھ ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ لکھی ہوئی ہے، کتاب اربع میں لکھا ہوا ہے۔ اب جی آنکھ قرار دیا اور اپنی مخلوق پر لسان ناطق بنایا، یعنی اللہ ہماری زبان سے بولتا ہے، اور بندوں پر ہم کو دست کشادہ قرار دیا، مہربانی اور رحمت کے لیے اپنا وجہ بنایا، یعنی چہرہ بنایا جس سے اس کی طرف توجہ کی جاتی ہے، اور ہمیں اپنا دروازہ قرار دیا جس سے اس کی طرف پہنچا جاتا ہے، اور ہم زمین و آسمان میں اس کے خزانے ہیں، ہماری وجہ سے درخت پھل لاتے ہیں، ہماری وجہ سے پھل پکتے ہیں، اور ہماری وجہ سے انہار جاری ہوتی ہیں، اور ہماری وجہ سے بادل برستے ہیں، اور زمین پر گھاس اگتی ہے، ہماری عبادت کی وجہ سے خدا کی عبادت ہوئی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اور اب بھی اگر وہ نہیں ہے تو اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ حضور والا، اس سے بڑی اور کیا بات کروں؟ جاتے جاتے ایک اور آپ کو اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، جس میں امام باقر علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے ہوئی، اللہ کی معرفت ہماری وجہ سے ہوئی، اللہ کی وحدانیت ہماری وجہ سے قائم ہوئی، اور محمد اللہ کے حجاب ہیں۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 74 پہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم حجت اللہ ہیں اور کوئی نہیں ہے 14 کے علاوہ۔ جو اس چیز کا دعویٰ کرے یا کسی کو مانے کافر ہے۔ ہم حجت اللہ ہے، ہم باب اللہ ہے، ہم لسان اللہ ہے، ہم وجہ اللہ ہے، ہم اس کی مخلوق میں عین اللہ ہے، ہم اس کے بندوں میں اولو الامر ہیں۔ جی آگے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507۔ جی اس میں کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ آیا اے رسول، جو آپ کی یہ آیت ہے اس کا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں، اے رسول مضبوطی سے قائم رہو اس پر جو تمہیں وحی کی گئی ہے کہ تم صراط مستقیم ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے فرمایا کہ اے رسول تم ولایت علی علیہ السلام پر قائم رہو، علی علیہ السلام ہی صراط مستقیم ہے۔ اس سے آگے کیا بیان کروں جناب؟ کیا اور کون سی بات آپ کے سامنے کھول کر رکھوں گے جس کی ان میں سے کس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ کلام ہو معصوم کی زبان سے نکلا اور سمجھ نہ آئے، ہاں جان بوجھ کر نہیں سمجھنا، جان بوجھ کر آپ کے دلوں پر سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہو گیا نا، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے صرف الحمدللہ اگر ائمہ معصومین کا ہم نے ذکر یہاں تک نہیں کیا، اپنے دل سے کیا، اور انہی کی زبان دی ہوئی ہے جو بول رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ فخر سے کہ ہم نے ولایتی بیان کرنی ہے، کسی سے کوئی تنازع نہیں ہے، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے، محدثین نے جو لکھا ہے۔ اب میں نے کتاب اربع شروع کی ہے، اب انشاءاللہ میں 2-3 ویڈیوز اسی پہ بناؤں گا۔ یہ ابھی میں نے مختصر احادیث پڑھی ہے، ابھی اس کا بہت زیادہ مطالعہ پڑھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں آپ کو کلیئر بتاتا چلوں، میں کنورٹر شیعہ ہوں، میرا پڑھا پڑھایا سارا اہل سنت کا ہے، اور میں ان محدثین کو پڑھ کے میں نے شیعہ مذہب اختیار کیا، کسی ذاکر کسی مولوی ملوانے کے پیچھے لگ کے نہیں کیا۔ ہاں جی، میری سٹڈی ہے یہ اہل سنت سے، اہل تشیع کے محدثین کو پڑھ کے، اور مجھے الحمدللہ میں نے جس خالص دین
تشیع کو اختیار کیا، مذہب شیعہ خیر البریہ کو، میں اس پہ قائم رہوں گا، کسی اور کے قدموں میں سر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سید ہوں اور الحمدللہ میں نے چہاردہ معصومین کے قدموں میں سر رکھنا ہے، اور جس کا جو دل کرتا ہے جو مرضی کرے، جس کا جو دل کرتا ہے کرے نہ کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے یہ بیان کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہ پڑھ کے مذہب قبول کیا، یہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ ہماری زبان آپ نہیں روک سکتے۔ یہ کتابیں لکھنے والوں سے بات کریں نا، گھر والوں سے کہنا تھا مجھے کوئی 1100 سال پہلے پیدا کر دیتے، میں ان سے پوچھ لیتا یہ روایتیں نہ لکھو، اگر اتنی تکلیف تھی تو اس وقت آپ نے مجھے پتا کہاں پیدا ہونا تھا، بنو امیہ میں پیدا ہونا تھا، کیونکہ آپ کا اور ان کا ذہن بڑا میچ کرتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اب میں کتب اربع پہ ہوں، اور اسی پہ میری انشاءاللہ 3-4 ویڈیو اب نیکسٹ آپ کے ہر روز آئے گی، انشاءاللہ ہر روز ایک ویڈیو آئے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا غازی آپ کو عزتیں دے یا علی مدد۔